آزاد کشمیر کے تیسرے اور آخری مرحلے میں آج باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ ہوئی ہے، لیکن گزشتہ 2 مرحلوں کی طرح تیسرے مرحلے میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے اور دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی تلخی بدستور موجود ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے ایک اور سیاسی چیلنج تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، جس نے 27 ستمبر کو 2 مطالبات کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی خود تحریک انصاف میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ پارٹی کے بیرون ملک مقیم رہنما شہباز گل نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اگست کی بجائے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال کسی خفیہ ڈیل کے نتیجے میں دی ہے، جبکہ سہیل آفریدی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے الزام لگانے والے شہباز گل کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت جلد مجھ سے معافی مانگیں گے۔ سہیل آفریدی نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر علیمہ خان کو بھی راضی کر لیں گے۔ علیمہ آپا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہن کی حیثیت سے کہے گی اور ان کو ہم انشاءاللہ راضی کر دیں گے۔ جب ان کو تمام فیکٹس اینڈ فگرز ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور کچھ جو آپ کی پارٹی کے رہنما پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ تو انہوں نے کسی سے پہلے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیٹ دی ہے۔ جو بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہو، تو وہ اس طرح کے پبلک پلیٹ فارم پر الزامات نہیں لگاتے۔ بہرحال اس سے نقصان ہی ہوگا اگر کل کو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ کہ 4 اگست کو اتنے بج کے اتنے منٹ سے لے کے اتنے بج کے اتنے منٹ تک سہیل خان آفریدی کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور ایک اور آفیشل کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کا وہ ایسی بات کر دی انہوں نے۔ اچھا، یہ بالکل ویسی فضول الزام لگایا ہے، وہ تو خود یہاں پر ہے نہیں تو اس وجہ سے کسی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ بہرحال ان کو پتہ لگ جائے گا، جب پتہ لگے گا تو پھر وہ خیر معافی مانگ لیں گے۔ اچھا ہاں، لیکن نقصان بہت ہوا ہوگا اس سے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاع شفیع جان نے شہباز گل پر عمران خان کے 2 موبائل فونز غائب کرنے اور ایک بگڈ فون عمران خان کو دینے کے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کنفیوژن پھیلانی ہے۔ گل صاحب تب بھی غلط ہے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے، اور گل صاحب تب بھی غلط ہے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا۔ گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا۔ گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا۔ یہ ایک ٹولہ ہے، یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے۔ یہ جتنے ڈالرز کماتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہمارے ملٹری ٹرائل میں ہمارے لوگ ہیں، جو ان کے وکلا کی فیسز ہیں یا ان کی فیملی کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جتنے ڈالر یہ عمران خان صاحب کے نام پہ کما رہے ہیں ان ڈالر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ورکرز کو بھی دے۔ لیکن بات بڑی واضح ہے کہ باہر سے بیٹھ کے ہمیں لیکچر نہ دیا جائے۔ آپ پاکستان آئے، چیز کو لیڈ کریں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، شہباز گل سارا دن جھوٹ بکواس کرتا ہے، یہ سازشی پہلے 5 اگست کے جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اب 27 ستمبر کے مارچ کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف تحریک انصاف کو ہر روز کمزور کرنے پر کام کر رہا ہے۔ کیا کبھی کسی نے شہباز گل کی تصویر، انٹرویو یا کوئی اخبار میں مضمون 2019 سے پہلے دیکھا؟ موصوف نے بہت کوشش کی کہ فیصل آباد سے ٹکٹ ملے مگر عمران خان نے ٹکٹ نہیں دیا۔ شہباز گل آئے دن بنی گالہ میں ہاتھا پائی کرتے تھے، آخر میں عمران خان نے انٹری بین کر دی، جس کی اصل وجہ ابھی تک نہیں بتاتے۔ اب بھی موصوف کی وہی حرکتیں ہیں، یعنی پارٹی میں لڑائی کرانا، ذرائع کا استعمال کر کے ہر ایک کی کردار کشی کرنا۔ دیکھتے ہیں لانگ مارچ میں اپنی یوٹیوب کی کمائی سے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج نیوز کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان سے ملے تو باہر سیاسی بات نہیں کریں گے۔ منگل کو اور جمعرات کو پی ٹی آئی کے منتخب اراکین سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، لیکن جمعرات کو بھی یہ ہردرمی قائم رہی تو رات 10 بجے پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے۔ فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی۔ فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ کل انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے۔ اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے۔ 27 تاریخ کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر موجود ہے اور 27 تاریخ کو پھر نہ ہمارے پاس کوئی موقع رہے گا نہ کسی اور کے پاس۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال کے باوجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عدم شرکت پر پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سخت برہم دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز، اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، ہر چیز قوم کے سامنے لاؤں گا۔
کہاں ہے ہمارے پارلیمنٹیرین؟ گڑگڑا کر میں نے التجا کی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہاں ہے ہمارے دوست؟ مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی، کون اس دن نکلا کون نہیں نکلا، کون صرف بیٹھ کے تنقید کرتا ہے، ایک ایک کا مجھے پتا ہے، اور اب میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہر چیز قوم کے سامنے لاؤں گا۔ 27 ستمبر امتحان ہے پاکستانی قوم کا، اس دن ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ فلاں کمپرومائزڈ ہے، فلاں کمپرومائزڈ ہے، اس لیے ہم باہر نہیں نکلتے۔ ہم پارلیمنٹیرین سے کہتے ہیں اپنی 5.5 لاکھ روپے ماہانہ کی تنخواہ میں سے صرف 50,000 روپے عمران خان کے لیے جمع کراؤ پارٹی فنڈ میں، تاکہ ہم اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکیں، وکیل کر سکیں، ان کو جیلوں میں کھانا پہنچا سکیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ پارٹی کیسے چلانی ہے۔ رات 12 بجے میسج کرتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز پہنچ جائیں۔ پارلیمنٹیرینز کا کوئی قصور نہیں ہے، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے لوگوں کا سارا مسئلہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے۔ بلانا ہوتا ہے ٹائم پہ بلایا کرے، پارلیمنٹیرین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے۔ رات 12 بجے میسج کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹیرین پہنچ جائے۔ پارلیمنٹیرین اسمبلی نہیں ہے، حلقوں میں ہوتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ رات 12 بجے تو خان صاحب کی صحت کا نہیں پتا چلا کہ یار طبیعت خراب ہے، تو دن کو بلا دے، پھر نہیں آتے تو ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں۔ کسی پارلیمنٹیرین کا قصور نہیں ہے، بلانے والوں کا قصور ہے۔ وہ خدا کے لیے سیاست سیکھ لے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹیرین کے اور بھی کمٹمنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بلانا ہے تو دن کو بلا لیتے، 12 بجے جو نہ پلٹا ہم پوچھ لیتے کہ کیوں نہیں پہنچے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ رات بندے سو جائیں پھر آپ رات 12 بجے اس کو بلا لیتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کا سارا مسئلہ پارلیمنٹ ہی۔ اس کے علاوہ آج پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ویژن تھا کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، اس سے گورننس بہتر ہوتی ہے۔ ہم انتظامی یونٹس کے حق میں ہیں، لیکن عوامی مینڈیٹ سے جو حکومت آئے وہ نئے انتظامی یونٹس کا معاملہ دیکھے۔ یہ بھی عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے کیونکہ اس سے گورننس بہترین ہوتی ہے، لیکن لائے گا کون؟ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ اس کے لیے جو حکومت آئے گی اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، وہ پھر جو بھی فیصلہ کرے وہ قبول ہوگا۔ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حق میں ہیں؟ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حق میں ہیں، لیکن وہ جو ہیں منتخب جو عوامی ووٹ سے آئیں۔